اچھا، پھر ایک پال ڈیوس سائنسدان تھا آسٹریلیا کا، اس نے پھر ایک اور بات ثابت کی کہ کوئی بنانے والا ہے، خود نہیں بنا. اس نے ڈارون کو غلط ثابت کیا. اور دوسرے جو دہریے، بہت سے دہریے سائنسدان تھے، اب بھی ہیں، ان سب کی بات کو اس نے غلط ثابت کیا کہ یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے، خود نہیں ہوا. کہ ہر دھماکے کے بعد تخریب ہوتی ہے. دھماکے سے تو تخریب ہوتی ہے نا، کہ نہ کہ تعمیر. اگر میں جا کے ابھی اپنے مسجد میں کہوں کہ ہم وہ بیٹھے تھے لارنس کالج کی مسجد میں، وہاں ہوا دھماکہ، ہر لڑکا اڑتا ہوا اپنے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا اور پرنسپل جا کر اڑتے ہوئے اپنے آفس کی سیٹ میں فٹ ہو گئے. کوئی مانے گا اس کو؟ مول صاحب پاگل ہو گئے ہیں. کسی پر کبھی دھماکہ بھی ایسے منظم طریقے سے ہوا؟ دھماکے سے تو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نہ کہ اس سے کوئی شکل وجود میں آتی ہے یا کوئی تعمیر وجود میں آتی ہے. یہ کائنات میں واحد دھماکہ ہے جس نے اتنے خوبصورت انداز میں کائنات کو وجود دیا کہ کوئی یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ یہ دھماکہ اتنا عقل مند تھا. دھماکہ تو پاگل پن ہوتا ہے نا، ٹھا ہوئی اور یہ ادھر گیا وہ ادھر گیا. تو اس نے نا پھر ایک سیکنڈ کو نا 1000 حصوں میں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، 1000 سے آگے پھر وہ تقسیم نہیں ہوتا. تو اس نے یہ بات پروو کی کہ اگر ہم فرضی طور پر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ کھرب حصے کر دیں، 10 لاکھ کھرب حصے. جب دھماکہ ہوا تھا تو 2 طاقتیں پیدا ہوئی تھی، ایک گریوٹی اور ایک رفتار. ایک رفتار پیدا ہو کے دھماکے سے چیز پھیلتی ہے نا، ایک دم ابھرتی ہے. تو جب وہ تھا تو اس میں 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک کشش گریوٹی، ایک رفتار سپیڈ. اگر اس وقت سپیڈ زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات بکھر جاتی، اور اگر اس وقت کشش اور گریوٹی زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات پھر سمٹ کے پھر زیرو ہو جاتی. اس میں اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ کھرب حصے کیے جائیں اور 1/10 لاکھ کھرب سیکنڈ کے برابر اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات بکھر جاتی، اور اگر گریوٹی بڑھ جاتی تو کائنات زیرو ہو جاتی. تو یہ کوئی کیسے تسلیم کرے کہ یہ آٹومیٹک ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا؟ کوئی تو ہے. اور وہ کون ہے؟ یہاں آ کے وہ اٹک جاتے ہیں. تو ہمارے یہ اس بچے سے بھی پوچھو تو کہے گا اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا. تو اس کو اللہ نے یوں جواب دیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تیرا اللہ ہے جس نے زمین آسمان 6 دن میں بنائے. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ تخت بچھایا. یغشی اللیل النہار، پھر دن اور رات کا نظام چلایا. یطلبہ حثیثا، دن آگے چلتا ہے رات پیچھے چلتی ہے. اور پھر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر اس نے سورج چاند ستاروں کو اپنے تابع کر دیا. تو ہمارے لیے ایک جواب آسان ہو گیا کہ سب کا بنانے والا اللہ ہے. پہاڑ کیسے بن گئے؟ والجبال ارساہا، اللہ نے گاڑ دیے. پانی کیسے بن گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. فسالت اودیۃ بقدرہا. زمین کیسے بن گئی؟ والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اللہ نے بنا دی. میٹھا پانی کہاں سے آیا؟ وہ بھی اللہ نے بنایا. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، کڑوا کس نے بنایا؟ کہ وہ بھی اللہ نے بنایا. وھذا ملح اجاج، یہ کڑوا بدبودار. اللہ نے کڑوے پانی کو نا بطور نعمت کے ذکر کیا کہ سمندروں کا پانی ہم نے کڑوا بنایا، دریاؤں کا پانی ہم نے میٹھا بنایا. یہ ہمارے لیے کیا مزہ ہے، یہ ہمارے لیے کیا نعمت ہے. اگر سمندر کے پانی میٹھے ہوتے تو یہ بدبودار ہو جاتے، اور ایک پانی کا تالاب گندا ہو جائے نا تو سارا گاؤں مصیبت میں آ جاتا ہے. 7 سمندر کا پانی گندا ہو جاتا اور بدبودار ہو جاتا تو ہمیں تو مری میں بیٹھنا ہی مشکل ہو جاتا. یہاں لوگ مر رہے ہوتے تو اللہ نے اس میں تیزاب پیدا کر دیا جو اس کی گندگی کو جلاتا رہتا ہے. پھر اس میں اللہ طوفان اٹھاتا ہے، موجیں اٹھاتا ہے، لہریں اٹھاتا ہے. کوئی تھوڑی بہت چیز بنے بھی صحیح تو پانی کی آپس کی طوفانی ٹکراؤ سے اللہ اس کو بھسم کر دیتا ہے. اب یہ نمک آتا کہاں سے ہے؟ اس میں نمک ہر وقت کہاں سے آتا رہتا ہے؟ اگر تو اللہ ہمارے ذمہ لگاتا، ہاں بھائی پانی کو کڑوا رکھو ورنہ یہ تمہیں تباہ کر دے گا، اس کی بدبو تمہیں برباد کر دے گی، تو پھر انشاءاللہ لارنس کالج والے سارے کھیوڑا کی کان کے آگے کھڑے ہوتے، ٹرک بھر رہے ہوتے جی، سب کی باریاں لگی ہوتی، ذمہ دار، تاجر. اللہ نے ہمیں اتنا نمک دیا، پوری دنیا میں اتنا نمک کسی کے پاس کوئی.
تو اللہ نے کیا کیا؟ زمین کو تھوڑا سا جنوب کی طرف جھکا دیا اور ادھر سمندر کر دیے، اور پہاڑوں کو شمال کی طرف کر دیا، اوپر برف جما دی۔ پھر زمین کے جھکاؤ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ پاک نے پانی کو جنوب کی طرف بہانا شروع کیا، پہاڑوں پہ برف پگھلی، وہ ندی نالوں میں بدلی، چشمے شامل ہوئے، جھرنے شامل ہوئے، آبشاریں شامل ہوئی، وہ پانی ایک طاقت کے ساتھ پتھروں سے ٹکراتا ہوا اور بل کھاتا ہوا ایک حسن بھی اللہ نے بنا دیا، خوبصورتی بھی بنا دی۔ لوگ ناران کی جھیل دیکھنے جا رہے ہیں، حالانکہ اتنا سفر، مصیبت خانے، پتھر، پہاڑ ٹکریں، پھر بھی جا رہے ہیں۔ وہاں سے یہ پانی جب میدان میں آتا ہے تو زمین میں نمک ہے، تو یہ پانی کیا کرتا ہے؟ زمین کی رگوں سے نمک کو کھینچتا ہے اور پورے ٹرالے بن کر ٹنوں ٹن دنیا کے سارے دریا نمک سمندر میں پھینک رہے ہیں۔ روزانہ کروڑوں اربوں ٹن اللہ ہی جانے پانی سمندر میں نمک کو پھینکتا رہتا ہے۔ سمندر کڑوے رہتے ہیں اور ہم مزے میں رہتے ہیں، اگر یہ میٹھے ہو جاتے ہم برباد ہو جاتے۔ سارے شہر کا پانی کڑوا ہو، جہاں سے نہر گزر رہی ہے وہاں نل کا کھودو پانی میٹھا ہوگا۔ فیصل آباد میں میری رہائش ہے، میرا علاقہ خانوال ہے، رہائش میری فیصل آباد، تو وہاں سارے شہر کا پانی گندا ہے، اس میں سے ایک نہر گزر رہی ہے، اس نہر کے دونوں طرف جتنے نلکے ہیں سب کا پانی میٹھا، چونکہ پانی بہتا رہتا ہے اور اس کے اندر کے نمک کو کھینچ کے آگے چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ام خلقوا من غیر شیء، کیوں بھائی آپ ہی بن گئے خود بخود؟ اگر خود بخود بنے تو جاؤ جو کرنا ہے مرضی کرو۔ نہیں اللہ خود بخود تو نہیں بنے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ کوئی چیز خود بخود تو ہے نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا پتہ تو کرو تمہیں کس نے بنایا ہے، یہ بہت بڑا زندگی کا سوال ہے، تمہیں کس نے بنایا، تمہیں کون موت دیتا ہے، تم کیوں پیدا ہوتے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ علم میرے بچوں کالجوں سکولوں میں نہیں پڑھایا جا رہا، یہ علم اللہ نے بطور مسلمان کے ہم پر فرض قرار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے، حدیث پاک کے ذریعے سے اسے محفوظ کر دیا۔ تو زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے یہ طے کرو کہ تم نے زندگی گزارنے کیسی ہے۔ تم اچھے ڈاکٹر بنو، اچھے انجینئر بنو، اچھے سائنسدان بنو، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن تم اچھے انسان بنو، اچھے مسلمان بنو، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، تمہارے اس اچھا بننے پر ہماری زندگی کا دار و مدار۔